السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ المسلم۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن کو ہوئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی 8 کہتے ہیں، کوئی 9 ربیع الاول کا کہتے ہیں، اور کچھ 12 ربیع الاول کو، کچھ نے 18 بھی کہا ہے، مگر جو قریب ترین یا صحیح ترین تحقیق کے مطابق بات ہے وہ 9 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ مگر یہ بات تو حتمی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن کو پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ پہ احسان کیا مومنوں پہ کہ ان میں اپنے رسول کو پیدا فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا کیسا ہے؟ ہاں بھائی دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی میلاد منایا اور اپنے صحابہ کو بھی بتایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں، جیسے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، آپ کے صحابہ کرام نے منایا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی میلاد منائیں، نہ کہ خود ساختہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے گلیوں اور بازاروں کو تو صاف کر دیں، گلیوں اور بازاروں میں تو کمکمے جلا کے روشن کر لیں، اپنی مسجدوں کو روشن کر دیں، مگر اپنے دل کو اس نور سے روشن نہ کریں جو نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئے۔ ہم اپنے آپ کو تو روشن نہ کریں، اپنا خود کی صفائی نہ کریں، مگر گلیوں بازاروں کی صفائی کر دیں۔ یہ کیسا میلاد ہوگا کہ ہم خود پہ تو اس کے اثرات مرتب نہ ہونے دیں، خود کو اپنے آپ کو تو جھاڑ پھونک کے رکھیں، مگر گلیوں بازاروں کو روشن کر کے کیا ثبوت دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منایا، آپ کے صحابہ کرام مناتے تھے، ہمیں بھی منانا چاہیے، مگر جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے منایا۔ ہاں، صحیح مسلم کی روایت اس بات کی واضح دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا آپ سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، وہ کس لیے، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی، اسی دن مجھ پہ قرآن نازل ہوا، اور وہ سوموار کا دن ہی تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تھے، اور وہ سوموار کا دن ہی تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا سے جب گئے تو وہ سوموار کا دن ہی تھا۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، پھر جا کے حقیقی معنوں میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم آپ کا میلاد منا سکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ اس دن میں پیدا ہوا، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، وہ یہی دن تھا جب مجھ پہ نازل ہوئی وحی، مجھ پہ نازل ہوا قرآن، یہ سوموار کا دن ہی تھا۔ صحیح مسلم کی 1162 نمبر حدیث ہے یہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ نے احسان کیا قرآن بھیجنے کی صورت میں، آپ پہ وحی بھیجنے کی صورت میں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں کی، تو ان کی خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کے منائی۔ اور قرآن اس بات کا بھی شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی احسان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پہ بھی احسان کیا، ان پہ بھی اپنا انعام کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، جب ہم نے انہیں ایک بڑی عظیم دکھ سے، بہت بڑی تکلیف سے ان کو اور ان کی قوم کو نجات دی۔ وہ کون سی تکلیف تھی؟ وہ یہ تکلیف تھی کہ ان کی قوم کو فرعون نے قیدی بنایا ہوا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو یوم عاشوراء کے دن 10 محرم کو یہودیوں نے روزہ رکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی روزہ رکھا ہے آپ نے، یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن ہمیں نجات ملی اور فرعون اس دن غرق ہو گیا، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ صحیح البخاری کی 3397 نمبر حدیث ہے۔ یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انعام ہو، خوشی ملے، تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی منائیں روزہ رکھ کے، اور سوموار کے دن کا روزہ رکھیں۔ آئیں میرے دوستو، آج جمعۃ المبارک ہے، آنے والے دن سوموار کو ہم سب مل کے روزہ رکھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھ کے خوشی منائیں میلاد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔